بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کی حیثیت سے ملتمس خطیب ولایت علی سرکار علامہ سید فراز حضرت قاسمی صاحب افضل ممبر پہ تشریف لائیں اور ذکر فضائل سر محمد والے بیت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں اور اختتام مجلس پر شبیہ تابو سید مولانا سلام اللہ علیہ خواتین میں برآمد فرمائیں گے۔ بابا ذکر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، درود پڑھیے پر محمد والے محمد۔ صلوات مل کے بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی خنین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ خوشنودی صاحب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صدیق العلماء ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس عزا میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، خالق کائنات محسن بھائی کاظم بھائی کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے، جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ یہ تھوڑا قریب آ جائیں سارے، آپ ادھر آ جائیں، تشریف لے آئیے، آپ پیچھے بیٹھے میں تھوڑا آگے آ جائیے، ذرا تھوڑا ماحول بنے گا، زیادہ زحمت نہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، موسم آپ کے سامنے، اور میں جلدی سے گفتگو جو ہے وہ تمام کرنا چاہتا ہوں۔ درود مل کے بابا سے بلند پڑھ لیں۔ ارشاد خداوندی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، 30واں پارہ 93 نمبر کا سورہ، ابتدا قسموں سے ہو رہی۔ کل 82 مقامات ایسے ہیں قرآن میں جہاں اللہ نے قسمیں کھائی۔ پریشانی یہ نہیں کہ وہ قسمیں کیوں کھا رہا، حیرت اس بات پہ ہے کہ اسے قسم کھانے کی ضرورت ہوئی، اس کے باوجود قرآن میں بارہا اللہ گفتگو کا آغاز قسموں سے کر رہا، لیکن ہر قسم کا تعلق کہیں نہ کہیں یا علی سے ہے یا زہرا سے ہے۔ توجہ ہے سر، بس زیادہ زحمت نہیں، تھوڑی سی گفتگو ہے۔ اب
جس سورہ کو میں نے ابتدا بنایا ہے اس میں بھی اللہ دن کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. پھر ایک سورہ میں قسم کھائی تو ابتدا کی کہ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم، اس سے نکلنے والی ایک کرن کی قسم، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس چاند کی، اس چاند کی نہیں. جس کی توجہ ہے گفتگو اس کے لیے. دیکھیے یہ چاند سورج کے پیچھے نہیں، سورج اس کے پیچھے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا. تو اب یہ بچہ بھی بتا دے گا کہ جو پکڑنے کی کوشش کرے وہ پیچھے ہوتا ہے، جسے پکڑنے کی کوشش کی جائے وہ آگے ہوتا. تب کون سا چاند ہے جو سورج کے پیچھے چلا؟ اور یہ قسم اللہ نے کھائی کب تھی؟ عید والا دن تھا، واللیل والی زلفوں میں کنگھی کرنے کے بعد اللہ کے سوارے ہوئے نے خود کو سنوارا. دہلیز سے پیر باہر آیا ہی تھا کہ محبوب کا چہرہ پیارا لگا. اللہ نے جبرائیل کو قسمیں دے کے بھیجا، قسمیں کھا میرے محبوب کی شان پر. وہ زمین پہ نازل ہوا، اسے نورانی پر نورانی پیروں پہ رکھنے کے بعد کہا والشمس والضحیٰ. اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہے تیرے سورج کی طرح چہرے کی قسم. یہ کہہ کے ابھی جبرائیل واپس گیا، 2 قدم میرا مصطفیٰ نہ چل پایا تھا. وہی جبرائیل واپس آیا، پیروں کو پھر پروں کو پیروں پہ رکھنے کے بعد کہتا ہے اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھا تو حیدر کرار رہا تھا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اللہ اللہ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ نہیں، اگر تو پریشانی زیادہ بڑھ جائے تو 82 قسمیں پڑھ سکتا ہوں، ورنہ 1-2 قسم ہے وہ صرف اپنی بات کی دلیل کے لیے پڑھ رہا ہو کہ قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا. اور قسم کھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی 2 قسمیں پڑھی ہیں، اس میں ایک تیسری قسم چھپی ہوئی ہے جو اللہ نے کہا سورج سے نکلنے والی ایک کرن کی قسم، 4 کرنوں کی نہیں. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا تھا مولا سورج کون؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ. مولا وہ چاند کون؟ فرمایا علی مرتضیٰ. مولا وہ ایک کرن کون جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے؟ فرمایا اس ایک کرن کا نام فاطمہ زہرا. مذہب اپنا، عقیدہ اپنا، مسلک اپنا، لڑائی جھگڑا ہمارا مذہب نہیں ہے. ممبر حسین پہ بیٹھ کے بالکل صاف نیت سے اسے کہہ رہا ہوں بیٹی کوئی ایک بنائے یا 4 بنانے والوں سے بھی گزارش ہے 4000 بنا لو، ہمیں اعتراض کوئی نہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے بتایا ہے اس کے نزدیک قسم کھانے کے کوئی قابل ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے. پھر سورہ واقعہ میں ایک قسم بڑی عجیب و غریب ہے. بڑے بڑے مفکر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہے اور قسم کھا کے کہتے فلا اقسم بمواقع النجوم، اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں.
ستارے کی نہیں، چوکھٹ کی قسم جس پہ ستارے نازل، اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ جس سورہ کی میں نے بات کی ہے وہاں قسمیں کھانے کے بعد اپنے حبیب کو تسلیاں دے رہا ہے۔ دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، پھر کہا ہم نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ یتیم تھے، ہم نے پالا۔ آپ خالی ہاتھ تھے، ہم نے غنی کر دیا۔ اور ایک تسلی ایک وعدے کے ساتھ ہے اس میں، ارشاد خداوندی ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا آپ اس سے راضی ہو جائے۔ توجہ ہے سرکار؟ دیکھیں جس سے گفتگو کی ہے وہ عام بشر نہیں، وہ آ کے نبی نہیں بنا، وہ جب سے ہے وہ تب سے نبی، وہ جب سے ہے وہ تب سے رسول ہے۔ خالی رسول نہیں ہے، سید المرسلین ہے۔ خالی نبی نہیں، سید الانبیاء ہے۔ خالی سید الانبیاء نہیں، شافی محشر ہے۔ خالی شافی محشر نہیں، شافی کوثر ہے۔ صرف کوثر ہی عطا نہیں کیا، پورا قرآن دے دیا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد کہہ رہا ہے وہ عطا کروں گا، آپ رب سے راضی ہو جائیں۔ پتہ چلا جو اب تک دے چکا ہے نہ لے کے یہ راضی ہے، نہ دے کے وہ مطمئن ہے۔ کچھ ایسا تو ہے کہ اللہ کو اس بات کی فکر ہے کہ محمد ابھی راضی ہے۔ آدم نے گریہ کیا، اللہ راضی ہو جائے۔ نو کشتیاں بنا رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اسماعیل چھری کے نیچے آ گئے، اللہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ کو جلدیاں ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ سلیمان نبی کہتے ہیں کوئی ایک عمل بتا میں کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ عیسیٰ سوری کی طرف بڑھے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آ سردی بڑی دوست پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ نہیں، کچھ لوگ جوان اکثر ہوتے ہیں جی، خطیب آیا ہے خطابت کی چابک دستی ڈنڈا پکڑے گا، میں بد دعائیں دینے کا عادی نہیں، جو نہ بولے وہ گنگا ہو جائے، جو ہاتھ نہ اٹھے وہ ٹنڈا ہو جائے۔ میں آپ آئے ہیں امام حسین کے عشق میں، آپ کو اجر دینا امام حسین کی ماں نے، میں آپ کو بد دعائیں دینے والا کون ہوتا ہوں؟ جو عاشق ہے وہ دعا لے کے جائے گا۔ اور ویسے بھی میں اس بچے سے لے کے سفید ریش بزرگ تک ہر کسی کو ایک عہدے سے مخاطب کرتا ہوں، آپ حسین کے عزت دار مہمان ہیں۔ اب عزت دار مہمان مالکوں کے ہوں، نوکروں کی ضرورت تو نہیں نا کہ بد کلامی کرے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے محمد مجھ سے راضی ہو، نبوت دے دی، رسالت دے دی، سرداریاں دے دی، شافی محشر دے دیا، تاج شفاعت پہنایا، شافی کوثر بنایا، قرآن دے دیا، پھر کہہ رہے وہ عطا کروں۔ پتہ چلا جو دیا ہے وہ دیا ہے، عطا نہیں، وہ اس کا دین ہے، دان ہے، عطا نہیں۔ تبھی تو کہہ رہا ہے وہ عطا کرو۔ اچھا اس کو آسان کر دیتے، مثال دیتا ہوں، بات آسان ہو جائے گی، پھر جو پہنچے گا اگلا جملہ اس کے لیے۔ بانی ذاکر رخصت کرتے ہوئے اس کو نیاز دے، او کہ جی تھوڑی، بانی کیا کہتا ہے؟ اگلے پھیرے راضی کرا۔ اس کا کیا مطلب؟ جو اب دی ہے وہ آپ کے شایان شان ہے، آئندہ آئیں گے
میں وہ دوں گا، آپ کے شان شان ہوگی، آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ محمد مصطفیٰ کو نبوت دے کے کہہ رہے تیرے شان شان نہیں، رسالت دے کے کہہ رہے تیرے شان شان، قرآن دے کے کہہ رہے، سرداریاں دے کے کہہ رہے، اور کہہ رہے میں وہ عطا کروں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو۔ تو پھر عطا کیا کیا عطا کر رہا ہے، کب کیا؟ بیٹے دیے، واپس دیے، اولاد کی جدائی کا درد دل میں اٹھا، نبی اس درد کو کم کرنے کے لیے اس کے گھر آئے جس کے پاس ہر درد کی دوا ہوتی، سامنے اللہ کا گھر، کعبے کی دیوار، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، وائل، یعنی اس وقت کی جہالتوں کے سارے ابو، اور جو ہے کہ اور قرآن کے سند یافتہ لانتی دیوابے کی ٹیک لگا کے بیٹھے، قرآن کہتا ہے لانتی، آپ چپ کر گئے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، دیوار کعبے کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ لانتی ہے۔ پتہ چلا خالی کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا جب تک کعبے میں آنے والے کی عزت نہ کی جائے، نہیں توجہ فرمائیے۔ سب سے پہلا تانا آیا وائل کی طرف سے، اور اس نے کہا وہ ابتر، نبی کی طرف دیکھ کر وہ ابتر آیا، بس ابتری کا تانا سننا تھا کہ وہ درد اور بڑا جو اولاد کی جدائی کا تھا، سر سجدے میں رکھا میرے رسول نے، رحمان سے گفتگو کر کے کہتے ہیں بیٹے دیے بھی تو نے، لیے بھی تو نے، اب وہ مجھے ابتری کے تانے دے رہے ہیں کہ وہ پہ نسل آ گیا ہے۔ اللہ کی آواز پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہم نے تجھے کبھی نہ ختم ہونے والی نسل تھا۔ بندے کہتے جی کوثر کا ترجمہ فاطمہ کیسے؟ کوثر کہتے نسل کثیر کو، کبھی نہ ختم ہونے والی نسل، ہم نے تجھے کبھی نہ ختم ہونے والی نسل تھا، اور نبی کی نسل چلی ہے فاطمہ سے۔ نہیں بندہ، کچھ لوگ اسے چکر دے جاتے ہیں لفظ کوثر کو، کہ اللہ نے حوض کوثر کا وعدہ کیا تھا، کہ نبی دکھی تھے، پریشان تھے، ابتری کے تانے تھے، اور اللہ نے کہا تو گھبرا نہ، میں نے تجھے کوثر دے دی، وہ جنت میں دودھ والی نہر، اس کا ساقی بنا، نبی کو راضی کیا۔ یہ تو ایسے ہی مذائقہ خیز بات ہو گئی کہ بندہ حکیم کے پاس جا کے کہے کہ میرے گھر اولاد نہیں، وہ کہے میری موٹر سائیکل لے جاؤ۔ آپ سارے ہنس پڑے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، کیونکہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ مانگنے والے کی طلب اور دینے والا کچھ اور دے رہا، بات ہو رہی ہے ابتری۔ نبی نے یہ تو کہا ہی نہیں ہمارے علاقے میں نہر نہیں، ہمارے علاقے میں پانی نہیں، ہمارے علاقے میں کنواں نہیں، ہمارے پانی کی ضرورت ہے تو اللہ کہے تو اس پانی کو رو رہا ہے، میں تو تجھے نہر دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے کوثر عطا کی۔ مولوی نے وہ حوض کوثر کا چکر ڈال کے کہ جناب سیدہ سے تھوڑی ساری دوری پیدا کر دی جائے، لیکن اللہ نے بھی فاطمہ سے نسل چلا کے بتایا کہ محمد فاطمہ کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ
ہم نے تجھے کبھی نہ ختم ہونے والی نسل عطا کی، دی نہیں، قرآن دیا ہے، نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، شفاعت کا تاج دیا ہے، ساقی کوثر بنایا ہے، فاطمہ دے کے کہا عطا کی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی۔ یہ لفظ عطا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، جتنے حضرات تشریف فرمائیں، ہمارے اوپر کوئی عطا نہیں، ہم اپنی تھوڑی ساری بھی کسی رحمت کو بھی پا لیں تو کہتے جی آل محمد کی عطا، اللہ کی عطا، ہم پہ عطا نہیں، ہم پہ ترس، عطا اور ہے، ترس اور ہے۔ ترس اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی کا دکھ درد دیکھ کر دل میں تکلیف محسوس ہو، اسے ترس کہتے ہیں۔ آپ کسی کے دروازے پہ کوئی سائل آ کے کوئی اپنا عذر پیش کرے گا تو کوئی بزرگ ترس کھا کے کسی بچے سے کہتے ہیں جا اسے کچھ دے گا۔ ہم جیسے 2 ٹکے کے لوگ جناب سیدہ کے دروازے پہ رزق، عزت، دولت، شہرت، اولاد، نسل مانگتے ہیں، وہ ترس کر کے عباس سے کہتے ہیں اسے کچھ دے گا۔ جو غازی سے مانگتے ہیں اسے پتہ کہاں سے ملتا، ہم پہ عطا نہیں ہے۔ عطا اشرو قرآن محمد مصطفیٰ پر ہے اور عطا کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ عطا اور ہے، ترس اور۔ پریشان تو نہیں بیٹھے، ٹھنڈے ہی ہوتے جا رہے ہیں، میں بات اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ داد نہیں چلے جاتے ہیں۔ نہیں آپ کیا سماعت فرمانا پسند کرتے مجھے وہ بتا دیجئے، میں تو تذکرہ ہی اس کا کر رہا ہوں کہ جس کے نام کی طاقت ہی اتنی ہے کہ اللہ واسطہ رد نہیں کرتا۔ آپ کچھ لوگ تو نام کا لغوی معنی ہی غلط بتاتے ہیں، لغت کے معنی، لغت کو کیا پتا ہے کہ سیدہ کے اسم کا معنی کیا ہے؟ اتنی بڑی مستور کے نام کے لیے لغت فقیر ہے کہ مطلب بتا رہا ہے۔ آپ کے اور میرے 8ویں سلطان لغت میں لکھا ہوا ہے فاطمہ کہتے ہیں آگ سے چھڑانے والی، یہ لغت میں لکھا ہے آگ سے چھڑانے والی۔ آپ کے اور میرے 8ویں سلطان فرماتے ہیں فاطمہ اس مستور کو کہتے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا چکی ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، فاطمہ اس ہستی کا نام کے عدد 9 ہے، 9 کامل اور اکمل عدد ہے، گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے 9 پہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ شروع ہوتی ہے، تخلیق محمد سے شروع ہوتی ہے فاطمہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ جس کے نام میں اللہ کے ناموں کے راز چھپے ہوں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، بس بات ختم کر، زیادہ طویل نہ کرو، بچے پریشان ہو جائیں۔ ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، تو راضی ہو گئے، میں گال مکڑ لگی، ٹھانڈ لگ دی میرے پتر نو، کم بھی جا رہے ہو اگے بہ کے، امام حسین تن وڈے رنگ لاوے، تیری سردی گھٹا۔ میں نے بچوں کو لفظ عطا سمجھا رہا ہوں، عطا۔ دیکھیں فاطمہ عطا کی، اللہ نے یہ لفظ سورہ کوثر میں استعمال کیا ہے میرا چند، یا اس آیت میں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ، وہ عطا کروں گا، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہاں عطا کر کے راضی کر رہا ہے، یہاں عطا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ عطا بڑا خاص ہے اور یہ منسوب ہے جناب سیدہ سے، یعنی قرآن کی روح سے عطا فاطمہ۔ اچھا یہ عطا ہے کیا؟ اگر لفظ عطا سمجھ میں آ گیا
تو مذہب شیعہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لفظ ہوتے ہیں قبلہ تین، ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا۔ ظلم، جزا، عطا، ان تینوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں، جزا کسے کہتے ہیں، عطا کسے کہتے ہیں؟ اسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میرا بھائی سفیکر والا امام حسین تھوڑے رزق اضافہ کرو، کیا نام ہے آپ کا؟ مہتاب جی، مہتاب ہوتا ہے۔ اچھا جی، مہتاب صاحب سے بانی مجلس نے کہا مجلس ہے آج بارگاہ آپ کے علاقے، مغرب کے بعد شروع ہوگی، 12-1 بجے تک چلے گی، سپیکر چاہے۔ وہ مغرب کے قریب آ گئے، نیاز مثال کے طور پر مثال دے، ان سے طے ہو گئی 500 روپیہ، مثال دیتی ہے پریشان نہ ہوئے، مطلب میں ایک جگہ مثال دیتی ہوں انہیں آواز ہی بند کر، میں کیا آواز کیوں گھٹائی ہوں، نیاز کیوں گھٹائی ہے؟ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ مولا تیرا رزق بتا توجہ میرے والے پاس سے رکھیں۔ میں لفظ یہ اگر لفظ 3 سمجھ میں آ گئے تو نوکری پوری ہو گئی ہے، سمجھ ہے کہ نہیں؟ باقی پھر میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں، آپ ساری رات سنتے رہیں تو وہ ہو گئی میری نوکری، اگر یہ بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ نیاز طے ہو گئی جی 500، مجلس تمام ہو گئی، پروگرام ختم ہوا، سب چلے گئے بانی مجلس کے پاس، انہوں نے کہا جی نیاز، انہوں نے ہاتھ پہ رکھا 450۔ پہلا جملہ کیا آئے گا؟ ایک ہی ظلم پہ کرتے ایسے ہی سر آپ، اچھا چلو جی انہوں سارے ویکھن لا پہ تو سی ذاکر 3000 مقوائے نا جی، انہوں 29,500 دے دیو، انہوں نے کہا یہ ظلم نہ کرو، کتھوں آیا تو کی ظلم پہ کر، یعنی جو طے تھا اس سے کم ظلم، طے سے کم ظلم، جو طے تھا وہی 500 دے دیا پروگرام کے بعد، چند میرے پاس برف نکلنا پئی۔ اچھا چلو کوئی گل نہیں، اللہ خیر، موج جا ویکھے میں تو نظارے کرا رہے تھے، تینوں جو ٹھنڈ لگ رہی، اچھا پھر پے بھی ہو دے اتنے ہی رہی تو جو ہے کہ نہیں آپ ہوں میں تمہیں یہ جگایا ہے صرف میں تمہیں تاکہ میرا جملہ تھا جنہوں لفظ عطا سمجھنا، جو طے تھا وہ 500 وہ دے دیا، کام کا تھا دیا، کام کیا، طے شدہ دیا، یہ جزا۔ جاتے ہوئے ذاکر نے بھی کہا، جاتے ہوئے سوزخان نے بھی کہا، نعت خان نے بھی کہا، مجمع نے بھی کہا، خطیب نے بھی کہا یہ سپیکر والا اچھا ہے، آئندہ بھی اسے بلائیے گا، اس نے بڑا اچھا کام کیا، اس کا بڑا ساؤنڈ اچھا تھا، بانی خوش ہو گیا، طے تھا 500 جو جزا تھی، خوشی سے اس نے 100 اوپر رکھا، وہ اوپر والا خوشی سے دیا ہوا عطا ہے۔ جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ رہی اس نے میری محنت کا پھل دے دیا مجھے، 500 میں سے 50 کم ہے یہ ظلم ہے، طے شدہ 500 یہ جزا ہے، اور اوپر خوشی سے جو دیا ہے وہ عطا ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نبوت دے کے کہا جزا ہے، رسالت دے کے کہا جزا ہے، قرآن دے کے کہا جزا ہے، شب کے محسن بنایا کہا جزا ہے، سردار الانبیاء بنایا کہا جزا ہے، سید المرسلین بنایا کہا جزا ہے، ساقی کوثر بنایا کہا جزا ہے، فاطمہ دے کے کہتے محمد یہ عطا ہے۔ آل محمد سلامت رکھے جس بندے کو بات سمجھ میں آئی اللہ توجہ نہیں فرمائی نہیں، آپ نعروں پہ جواب بھی پورا نہیں دے رہے، نعرے نہیں، مشن ہے میرے استاد محترم کا، فرمایا کرتے تھے کہ مجلس حسین میں ہم سے گلے شروع ہو گئے ہیں کہ مجلس میں جاتے ہیں نعرہ تکبیر لگتا ہے لوگ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ آہستہ کہہ دیتے ہیں، حیدری نعرے پہ بزرگوں میں بھی کرنٹ آتا ہے، اچھل گالی کرتے، فرمایا کرتے تھے مجلس میں جا کر نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر کہنا بھی ایسا چاہیے، نعرہ رسالت پر
علی ولی اللہ یہ ہماری پہچان ہے، ہم شیعہ ہی اسی کی وجہ ہے۔ گالیاں دے کے سمجھائیں تو کسی کو سمجھ نہیں، علی ولی اللہ کے فائدے بتا دو۔ ہاں اگر علی ولی اللہ کے فائدے بتائے ہوتے تو کسی کو جرأت نہ ہوتی یہ کہنے کی کہ سبھی طور پہ علی ولی اللہ کہنا دہشت گردی ہے۔ علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں ہے، علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے۔ سب سے بڑا فائدہ علی ولی اللہ، دیکھیں لا الہ الا اللہ کلمہ ہے نا جی، لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ مشرک نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ محمد رسول اللہ کافر نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ جو بندے پریشان ہو میں آسان کر دیتا ہوں، اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ مشرک ہیں، وہ کہیں نہیں، اسے کا ثبوت دے۔ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو کے کہے گا نا میں مشرک نہیں، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ ثبوت ایک ہے مشرک نہ ہونے کا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا ماننا پڑے گا، مشرک نہیں۔ اگر آپ کسی سے کہیں آپ کافر ہیں، وہ کہے نہیں، اسے کا ثبوت دے۔ ثبوت ایک ہے کافر نہ ہونے کا، محمد رسول اللہ۔ لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے منافق ہیں، پتہ نہیں بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے، وہ کہتی نہیں، اسے کہ ثبوت دے کہ تو مومن ہے۔ مومن ہونے کا ایک ہی ثبوت ہے، علی ولی اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اس لیے علی کا نام کھل کے لیا کریں، سینہ چوڑا کر کے لیا کریں۔ مجھے جوانوں میں حیرت ہوتی ہے، حیدری نعرہ لگتا ہے تو وہ یوں ہاتھ دبا کر سر نیچے جھکا لیتے ہیں۔ علی کا نام سر جھکانے والے نہیں لیا کرتے، اس لیے کہ پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کروایا ہو۔ مجھ سے کہا یہ کیا نعرہ لگواتے علی حق، یہ صرف شور کروانے کے لیے ہوتا ہے۔ علی حق کا نعرہ میں نے کہا کہ آپ کو اپنے مقدر سے ملا کرنا چاہیے۔ جا کے دنیا سے پوچھو، لوگ باہو کو حق مان لیتے ہیں، تو علی کو حق نہیں مان سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ علی کا نام لیا کریں، سینہ چوڑا کریں۔ اور ویسے بھی حق بہو سے بھی جا کے پوچھیں کہ آپ حق ہوئے کیسے تھے، تو وہ بھی آپ کو بتائے گا علی علی کرنے کے بعد۔ نہیں توجہ فرمائے، وہی باہو نہیں جانتے، وہ عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تھے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو۔ یہ مصرع سب کو یاد ہے، بار ہر بندے لکھ کے لایا ہے، پورا نہیں پڑھتے، پھر ہاتھ بہو کا مذہب پتہ چلتا۔ ہاں ہاتھ بہو کہتا ہے عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تھے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو۔ حق بہو کہتا ہے جنت ویسن عیش کریشن الا المودت والے ہو، پھر ہو حیدر نہ جنت ملزی کیا سورے کیا سالے۔ فاطمہ عطا ہے، قرآن دے کے کہا یہ جزا ہے، فاطمہ دے کے کہا عطا ہے۔ اب اگر میرے ساتھ کوئی جاگا ہے تو اس کے لیے آخری فقرہ پڑھتا ہوں۔ عطا جزا سے بڑی ہوتی، عطا جزا سے بڑی ہوتی ہے۔ نہیں کچھ بندے نہیں سمجھے، قرآن جزا ہے، فاطمہ عطا۔ یار اب تو میرے ساتھ جاؤ، فاطمہ عطا ہے، قرآن جزا ہے۔ جس بندے کو ابھی بھی شک ہے، میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن جزا، فاطمہ عطا۔ مجھے کہنے کا
کا حق ہے نا فاطمہ قرآن سے افضل. نہیں آپ نے آدھے بندوں نے جملہ خاموشی میں ڈال دیا ہے. بے شک شک میں پڑھ رہے ہو یا سوچ رہے ہو کہ جملہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ قرآن سے افضل. دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے پاس سب سے بڑی دلیل ہے اس لیے کہ قرآن آتا رہا محمد بیٹھے رہے, الحمد آتی رہی محمد بیٹھے رہے, یاسین آتی رہی محمد بیٹھے رہے, طٰہٰ آتی رہی مزمل بیٹھے رہے, مزمل آتی رہی محمد بیٹھے رہے, مدثر آتی رہی محمد بیٹھے رہے. بسم اللہ کی بے سے لے کے سینے والناس تک قرآن آتا رہا محمد بیٹھے رہے. فاطمہ آئی تو محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فاطمہ عطا جس کے آنے پہ نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. 9 گھنٹے نوکروں کے دربار میں بس زیادہ زحمت نہیں. شہزادی کا تابوت ہے, مستورات 2 یا 4 فکر غربت کے پڑھنا چاہتا. سیدہ اور لفظ غربت کا جوڑ بنتا نہیں ہے. روایت نہیں, قرآن گواہی دیتا ہے. سورہ دہر گواہی دے رہی ہے, فرشتے بھکاری بن کے کھڑے رہتے تھے. عرش والے جس کے دروازے پہ سائل بن کے کھڑے ہوتے تھے وہ سائل بن کے نوکروں کے دربار میں چپ کر گئے. دعا کیا کرو, قدر والی چیز قدر والوں میں جائے. کوئی قدر والا کسی نا قدرے کے سامنے نہ جائے. لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں. یوسف بڑا حسین تھا, ٹکوں کے بھاؤ مصر میں بک گیا. ایک مولوی صاحب نے بڑے شدمت کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر کے کہا, کاش خریدنے والا یعقوب ہوتا, دنیا کو پتہ چلتا یوسف کے مول کیا ہے. میں نے کہا کہ بلا بس اسی بات کو بنیاد بنا کے جواب دے. دربار میں جاتی زہرا, منبر پہ ہوتا مصطفیٰ, پھر پتہ چلتا کائنات لے کے آئی ہے یا پہلو پہ ہاتھ لے کے. آج بھی آباد ہے سارا مدینہ, ویران ہے قبر زہرا کی. روشن ہے سارا مدینہ, اندھیرے میں ہے قبر زہرا. مجھے کوئی مسلمان ایسا تو بتاؤ. ہر علاقے میں میرا سوال یہ ہے, آیا ہو سعودی عرب سے, رہتا ہو یا حج عمرہ کر کے آیا ہو, کبھی کسی نے شیعوں سے پوچھا ہے یار محمد کی بیٹی کا قصور کیا ہے؟ ایک زائر زیارت کر کے ایران گیا تھا, اس کی نظروں میں خبر تھی محمد کی بیٹی. میں جتنی دیر منبر پہ مصائب پڑھتا ہوں میں محمد کی بیٹی نام, میں سیدہ نہیں کہتا. فاطمہ زہرا نے, بلکہ ہر جگہ کہتا ہوں اشتہار چھاپو لکھو محمد کی بیٹی کا ماتم, نوحہ پڑھو تو لکھو محمد کی بیٹی کا ماتم, اعلان کرو کہو محمد کی بیٹی کا ماتم. ساکے پڑھے کہے محمد کی بیٹی کی غربت, محمد کی بیٹی کو مارا. اتنا کہو محمد کی بیٹی, محمد کی بیٹی, تاکہ کوئی پوچھے بیٹی محمد کی تھی تو مارا کس نے تھا.
مولا آپ کی ہائے کو پاک زہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کر۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں کس رنگ میں اجڑا ہے محمد مصطفیٰ۔ اجڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی قبر دیکھی، روتے روتے دعا مانگا کر مولا مدینہ روشن ہوتا ہے، روضہ رسول چمک رہا ہوتا ہے، روشنیوں سے جگمگا رہا ہوتا ہے، زہرا کی قبر پہ کوئی دیا جلانے والا نہیں۔ اس کی آخری بارش کو بھیجا کہ دادی کی قبر پہ دیا جلا۔ ٹوٹی قبر دیکھ کے چل پڑا، زیارات کرتے کرتے شاہ خراسان کا روضہ ہے، 8ویں سلطان کا روضہ باہر سے دیکھا، جی بھر کے دیکھ اندر جانے سے پہلے زیارت پڑھنی پڑتی۔ زیارت نامہ کھولا، پہلا فقرہ پڑھا السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ زیارت نامہ بند کر کے کہتے رضا بادشاہ غریب دیکھ رہے ہو مدینے آ جاؤ، جن کی قبروں پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تمہیں 8ویں سلطان کا روضہ بھی دکھائے، بطول کی ٹوٹی قبر بھی دکھائے۔ اب فقرہ پڑھتے استاد محترم کا فرماتے تھے 1998 میں پہلی دفعہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے، مکے سے چلے ہم روضہ رسول پہ آئے، ملہ بنی ہاشم ایک طرف روضہ رسول، دوسری طرف جنت البقیع۔ ایرانی ذاکر تھا، بین کر کر کے رو رہا تھا، روضہ رسول کو دیکھتا، پھر قبر بطول کو دیکھتا، آخر جالیوں کو ٹکرے مار کے کہتا یا رسول اللہ آپ کے ایران دیکھنا، آپ کا ایک بیٹا رضا ہمارا مہمان بنا تھا، دیکھ ہم نے رضا کا روضہ کیسے بنایا ہے۔ پھر رو کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی۔ 18 سال بس ختم کرو طویل مصائب، پورا مہینہ ہو گیا محمد کی بیٹی کی غربت پڑھتے ہمارے پیچھے گھر ہے۔ وہ مصائب تو بھی پڑھے ہی نہیں جاتے، وہ مصائب بھی سنائے ہی نہیں جاتے۔ اس سے بڑی غربت کیا ہوگی کہ محمد کی بیٹی قتل ہو گئی اور قاتل کا نام نہیں بتا سکتے۔ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اتنا مارا ہے محمد کی بیٹی کو، اتنا ظلم تھا مدینے میں، محمد کی بیٹی علی نے دفنائی نہیں امت سے چھپائی ہے۔ فرشتے جس کے دروازے پہ سائل تھے، فکرہ شہید محسن نقوی کا ہے، مولا درجات فلان فرماتے ساری رات بے چین دیکھا، فجر کی نماز کے بعد علی نے جا کے پوچھا سیدہ بڑی بے چین ہے، ساری رات میں دیکھتا رہا، کس بات نے بے چین کیا؟ شہید محسن نقوی فرماتے فرشتوں کو روٹیاں دینے والی کہتی یا علی صبح دربار جانا ہے، اتنا بتا سوال کیسے کرتے؟ 18 سال کا سن آ گیا تھا مقصد پر، اتنی عمر جتنی حسین کے علی اکبر کی کربلا میں تھے، سیاہ بال، کمر سیدھی، 18 سال جینے کی عمر ہوتی، کنیزوں کا جھرمٹ، بی بی کے حجرے کا دروازہ، گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا، ادھر سے نہیں آئی محمد کی بیٹی، مرکزی دروازے سے۔ لاہور والوں دوسرے ملک کا دربار نہیں تھا، نہ دربار دوسرے شہر میں تھا، نہ دربار دوسرے محلے، گھر سے نکل کر دربار کا فاصلہ قریب 25 سے 30 قدم، 25 سے 30 قدم چل کے گئی، اللہ جانے دربار میں 9 گھنٹے کیا گزری ہے، انہی 25-30 قدموں میں واپسی پہ قبر بھی چھپ گئی، بال بھی سفید ہو گئے، قدیجوں نے سہارا دیا اور گھر لیا، جیسے ہی گھر آئے نا علی بادشاہ نے پوچھا سیدہ کس غم نے کمر چھپائی ہے، کس درد نے بال سفید کیے ہیں؟ رو کے کہتی ہے یا علی سارے درد ایک طرف رکھ، ایک درد قیامت تک نہیں بھولوں گی، کون سا درد؟ رو کے کہتی ہے
فکرے پڑھ کے مصائب تمام کرتا ہوں. عام ہستی نہیں ہے. آیت اللہ جعفر شوستری مصائب کے حوالے سے بہت بڑا نام آپ نے سن رکھا ہے. میں نے ابھی کہا مصائب اتنے بتائے جاتے ہیں. مجھے مصائب مکمل کر لینے دیں. 1 منٹ بیٹھ. میں آخری فکرے ہوئے اور شہزادی کا مصائب. جعفر شوستری فرماتے توجہ نہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا مصائب. جعفر شوستری فرماتے صرف اتنا بتایا گیا قبر بھی جھک گئی بال بھی سفید ہو گئے. آیت اللہ فرماتے صرف قبر نہیں جھکی بال نہیں سفید ہوئے. محمد کی بیٹی گھر آئی تو چہرہ زخمی تھا اور اتنا زخمی تھا کہ ساری زندگی اپنے رخساروں پہ اپنی چادر رکھتی تھی کہ اولاد میرے زخم نہ دیکھے. اب جس نے ماتم کرنا ہے تو اللہ فرماتے ایک دن تسبیح میں مشغول تھی کہ زخموں سے چادر تھوڑی ہٹی. سامنے سے حسن کو آتے دیکھ کر زخموں پہ پھر چادر رکھنے لگی. حسن نے آگے بڑھ کے ہاتھ رکھ کے کہا مجھ سے نہ چھپایا کر میرے سامنے تو مارتے رہے. آیت اللہ فرماتے آخری وقت آیا بس اسی میں مسائل ختم کر لوں گا جہاں تابوت برآمد ہونے مستورات میں وہ کرا دیجئے گا. آیت اللہ جعفر شوستری فرماتے آخری وقت میں بند باندھنے لگے کفن کے علی اور لاؤ کو آواز دے کے کہتے آؤ ماں کا آخری دیدار کرو پھر محشر میں ملاقاتیں ہوں گی. آیت اللہ فرماتے سب سے پہلے حسن نے آ کے ماں کے جنازے کو لپٹ کر رونا شروع کیا. اتنی شدت سے رویا حسن بادشاہ علی جیسا شیر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے حسن تو گھر میں پڑا ہے اپنے آپ کو سنبھال. وہ دیکھ میرا حسین رش کر گیا ہے. وہ دیکھ بہنوں کے بال کھل گئے ہیں. حسن نے ماں کا جنازہ چھوڑا باپ کے سینے سے لپٹ گئے. آیت اللہ شوستری فرماتے ہیں جیسے ہی باپ کے سینے سے لپٹا لی ماتھا چوم کے کہتے ہیں حسن کس درد نے اتنا رلایا ہے کہ تیرا رونا ختم نہیں ہوتا. حسن رو کے کہتے بابا کاش اب دربار میں ہو گئے. آپ دیکھتے 10-12 بدماش ہو گئے ہلکا بنا کر میری ماں کو مارنا شروع کر دیا. کوئی تازیانہ مارتا تھا, کوئی کوڑے سے مارتا تھا, کوئی تماچوں سے مارتا تھا, کبھی فضا روکتی تھی, کبھی سلمان کہتا تھا نہ مارو محمد نے زہرا بڑے نازوں سے پالی. ماتوں میں سید